ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کا۔ جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پہ ایک پرامن احتجاج کا پروگرام بنایا تھا، اور اسپیکر صاحب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بار بار ہم جلسوں کے لیے، احتجاج کے لیے وفاقی حکومت سے، پنجاب حکومت سے اجازت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں پرامن احتجاج اور جلسوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اس وجہ سے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اسی سے پاکستان تحریک انصاف کو محروم رکھا جا رہا ہے پچھلی 2 سالوں سے۔ اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا، وہ بھی سب پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، پرسوں ہمارا ایک پرامن احتجاج جو یہاں سے اس صوبہ کی چیف ایگزیکٹو علی امین خان کی قیادت میں روانہ ہوا، پرامن احتجاج تھا۔ سب کو پتہ ہے، اس ملک کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ تھے وہ ساری نہتی تھی، کسی کے پاس بھی ایسا کوئی غیر قانونی اسلحہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جس پہ یہ ہمارے خلاف، ہمارے احتجاج کے خلاف ایکشن لیتی۔ جناب اسپیکر صاحب، پرسوں جب یہاں سے ہم روانہ ہوئی تو سب سے پہلے اٹک کی مقام پہ، جہاں سے ہماری باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی۔ موٹر وے کو تقریباً 20-25 جگہ سے کھودا گیا تھا، جو اس ملک کی لوگوں کی ٹیکس کی پیسوں سے بنا موٹر وے ہے۔ اس میں خندقیں کھودی گئی تھی، کنٹینرز لگائی گئی تھی، اور پنجاب پولیس اور اس کے ساتھ رینجرز کی دستی وہ وہاں پہ ڈپیوٹ ہوئی تھی۔ اور جب ہمارا یہ پرامن قافلہ اٹک پل کو کراس کر کے گیا تو وہاں سے ہمارے اوپر، وہاں پہ ہماری جتنی بھی کارکن تھی جو پرامن تھی، ان کے اوپر آنسو گیس کی شل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ یہ شروع ہو گئی۔ بہت سے ہماری کارکن اس میں زخمی بھی ہو گئی، اور بہت سے لوگوں کو وہاں پہ 1122 اور جو ہماری میڈیکل ٹیمز تھی انہوں نے فرسٹ ایڈ بھی دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر ساری رات صبح 8:30 بجے تک برہان انٹرچینج پہ اس کے ساتھ ہمارے اوپر اس طرح آنسو گیس گراتی رہی جیسے ہم کسی دشمن ملک سے آئی ہوئی لوگ ہو، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہو۔ تو یہ ظلم بھی کیا گیا۔ پھر ہمارا جانا صرف ڈی چوک تک تھا، ہمیں حکم تھا کہ ڈی چوک تک جا کے اپنا پرامن احتجاج کرے اور اس کو ختم کرے۔ جب چیف منسٹر صاحب اور ہمارے کارکن جن کا آئینی حق ہے، وہ جب ڈی چوک پہ پہنچ گئی، سب کو پتہ ہے کہ علی امین صاحب نے شارٹ 2-3 منٹ کی سپیچ کر کے وہ چلی گئی کے پی ہاؤس میں۔ اور جس طرح اسپیکر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور سب پاکستان کو پتہ ہے کہ کے پی ہاؤس ہمارا واحد وہ جگہ ہے اسلام آباد میں جو فیڈریشن کی علامت ہے، یعنی کے پی ہاؤس میں وہ لوگ جو ہماری ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز کے پی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ جاتی ہے، ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس،
یہ مقدس ہے. اس طرح اس ایوان کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کے لیے اور اس صوبہ کی عوام کے لیے کے پی ہاؤس اتنا ہی مقدس ہے جتنا کور کمانڈر ہاؤس ہے, جتنا جی ایچ کیو ہے, یا جتنا اسٹیبلشمنٹ کی اور جگہ ہے. لیکن جب وہاں پہ علی امین صاحب جاتے ہیں تو غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طور پہ وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس اور اس کے ساتھ رینجرز وہ کے پی ہاؤس پہ ریڈ کرتے ہیں. اور ہماری صوبے کی ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو آج تک مسنگ ہے کل سے, اور 2/3 اکثریت والا وزیر اعلیٰ, سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ وہ اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اس طرح المیہ کبھی نہیں آیا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو آپ وہاں پہ ریٹ پہ ہیں, اس کو مسنگ کریں اور آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. اسپیکر صاحب, جس طرح آج آپ نے رولنگ دی کہ کل آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں پہ آ جائے, تو میرے خیال میں یہ رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب اکیلے مسنگ نہیں ہے, ان کے ساتھ ہماری 2-3 ایم پی ایس بھی مسنگ ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سٹاف ہے, جو ان کی سیکیورٹی پہ مامور لوگ تھی, وہ بھی مسنگ ہے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح روایت پاکستان میں 77 سال بعد نئی روایت بنتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو ایجنسیاں جو اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہے, اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس طرح کی ہتھ کنڈی استعمال کرتی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے اوپر ریڈ کریں اور اس کو مسنگ کریں. ہم نے سوات آپریشن میں, وزیرستان آپریشن میں اور کوئٹہ میں ہم سنتے تھے کہ وہاں پہ لوگ مسنگ ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک منتخب نمائندہ مسنگ ہوا ہے یا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسنگ ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے جو یہاں پہ مسلط ہے پورے ملک میں, یا تو اس طرح کرے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور اس سارے ملک کو ٹیک اوور کر لے, قبضہ کر لے. 77 سال میں ویسی بھی 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے, انہوں نے امریت کی تھرو حکومت کی ہے, تو باقی بھی کر لے. یہ اسمبلیاں ختم کرے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں آ جائے. ہم اسمبلی میں ووٹ سے منتخب ہو کے, لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آ جائے, تو یہ اپنی بندی بٹھا لے, اپنی کرنل بٹھا لے, اپنی جنرل بٹھا دے, اپنی میجر بٹھا دے ان اسمبلیوں میں. اگر وہ ملک چلا سکتے ہیں تو چلا لے, اگر یہ ملک نہیں چلا سکتے اور یہ 40 سال انہوں نے یہاں اس ملک پہ حکومت کی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, تو میرے خیال میں اگر یہ اس ملک کو نہیں چلا سکتی, یہ تو اپنی 7-8 لاکھ فوج کو نہیں چلا سکتی, تو یہ 24 کروڑ عوام کو کیسے چلائیں گی اور اس پاکستان کو کیسے چلائیں گے. جناب اسپیکر صاحب, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم آپ کی وساطت سے کلیئر انسٹرکشن, کلیئر رولنگ چاہتی ہے کہ سی ایم صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو آنا چاہیے, اور اس کو, کیونکہ وفاقی حکومت کا جو وہ ٹٹو بیٹا ہوا ہے محسن نقوی, آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ایجنسی کے پاس سی ایم صاحب نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اگر ملک کا ایک وزیر داخلہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو پھر مجھے بتائیے اگر اس ملک میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور 2/3 اکثریت کی صوبے والا وزیر اعلیٰ, اس کو پتہ, اس کا پتہ نہیں اور اس کی جان محفوظ نہیں ہے, تو یہ جو ملک, جو اس ملک کے جو 24 کروڑ عوام ہے, کیا یہ محفوظ ہے؟ یہ محفوظ نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, اور وہاں پہ کے پی ہاؤس میں جو ہوا, یہ جو جن لوگوں کو لے کے آئی تھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز کو, وہاں پہ اس نے نہ خواتین کو بخشا, نہ وہاں پہ انہوں نے بزرگوں کو بخشا, نہ وہاں پہ انہوں نے نوجوانوں کو بخشا. ان کو مارا بھی, ان کو پیٹا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ چوری کی, جو ڈکیتی کی,
یہ تو ڈاکمار لوگ ہیں، ڈاکی کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی گاڑیوں سے پیسے چرائی، لوگوں کی گاڑیوں سے جوتے تک چرا کے لے کی گئی، کپڑے تک اتار کے چرا کے لے کی گئی. تو میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کی پولیس کا اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ پہلے تو انہوں نے کے پی میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی اور 9 مئی کا انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک خود ساختہ ڈرامہ رچایا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی اس کی جوڈیشل انکوائری کرے تو پھر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کرتا، نہ سپریم کورٹ کرتا ہے اور نہ یہ امپورٹڈ حکومت کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ ڈرامہ بے نقاب ہوتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بے نقاب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا کرایا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی یا کارکن تھی، اگر وہ 9 مئی میں ملوث تھی تو ان کو پیش کرے عدالتوں میں، اگر وہ گناہگار ہے تو ان کو سزا ہوگی، اگر وہ گناہگار نہیں ہے اور ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر چور آپ خود ہے، ڈرامہ آپ لوگوں نے خود رچایا تھا آپ لوگوں نے. اور جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی، لیکن یہ ابھی تک 1 سال نہیں 2 سال ہو گئی. لیکن اسپیکر صاحب یہ جو انہوں نے خود ساختہ ڈرامہ رچایا تھا اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں کرنے دیتی، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمرے لگی ہوئی ہے، تو ان فوٹیجز کو نکالو، ان ویڈیوز کو نکالو، تاکہ اگر جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو سزا ملے. یہ تو وہ کراتے نہیں ہے کہ انہوں نے سارا ڈرامہ انہوں نے خود کرایا تھا. جناب اسپیکر صاحب، کے پی ہاؤس میں جو انہوں نے چوری کی، جو ڈکیتی کی اور جو لوگوں کو مسنگ کیا ہے، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی یہ ان لوگوں کو عزیز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ صرف لوٹ مار کے لیے بیٹھی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ باقی ماندہ پاکستان ہے، اس کو لوٹ مار کے ذریعے ہم جو ہے نا باہر ملکوں میں لے جائے. جناب اسپیکر صاحب، یہ جس طرح جو حرکت ہو رہی ہے اور یہ جو فیڈریشن آج نامکمل ہے، کیونکہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسنگ ہے اور آج تک کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، تو جناب اسپیکر صاحب یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کہاں ہے ہمارے سی ایم صاحب. ان کو 24 گھنٹے کے اندر آنا چاہیے، لانا چاہیے اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان سب رویداد اس کو سنانی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس ملک کی یہ لوگ جو یہاں پہ مسلط ہے، میں پی ڈی ایم کو اور میں اپوزیشن کو کچھ نہیں کہوں گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کیا اور زیادتی شروع کی ہے. اس ملک کی تنزلی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کل بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا، کل بھی ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں ہمیں لڑا رہی ہے، ساری پارٹیوں کو لڑا رہی ہے، اور جو مراعات ہے اور جو بینیفٹس ہے وہ لے رہی ہے اور ہمیں لڑا کی. اس لیے میں آج اپوزیشن پہ کوئی بات ہی کروں گا ہی نہیں، بلکہ اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ، کیونکہ چیف منسٹر اکیلی پاکستان تحریک انصاف کا چیف منسٹر نہیں ہے، وہ اس صوبے کا منسٹر ہے، اس صوبے کی 4 کروڑ عوام کا منسٹر ہے اور آپ سب کا منسٹر ہے، اپوزیشن کا بھی چیف منسٹر ہے، وہ اکیلا کسی کا منسٹر نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ان کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ اگر یہ روایت آج یہاں شروع ہو گئی تو کل پھر یہ ہر پارٹی کی چیف منسٹر کے ساتھ، ہر حکومت کی چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح کریں گے اور سب کو بے عزت اور ذلیل کریں گی. جناب اسپیکر صاحب، جس طرح ہماری 2-3 ایم پی ایز وہ بھی مسنگ ہے، ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے کہ وہ بھی آ جائے، آپ اس کے بارے میں بھی اور پروٹیکشن آرڈر جاری کریں تاکہ وہ بھی آ جائے کہ ان بیچاروں نے کیا گناہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہماری ہزاروں کارکن، ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے کوئی 2-2.5 ہزار کارکن جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ گرفتار ہے. وہ لوگ جو پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے وہ سارے وہاں پہ گرفتار ہے، ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت تھی مرکز میں، تو اس وقت مولانا صاحب نے بھی 2 دفعہ لانگ مارچ کیا تھا.
اور ایک دفعہ جب وہاں پہ بارش شروع ہو گئی اور ٹھنڈ سے وہ لوگ بے حال ہو گئی تو ہماری وہ مرد میدان عمران خان جو آج جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا بھی لے جاؤ، ان مظاہرین کے لیے جو دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے لیے گرم بستر بھی لے جاؤ، اور اس پہ عمل بھی کیا گیا اور ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا اور ان کے لیے بستر بھی لے کی گئی تھی۔ بلاول صاحب مسلم لیگ انہوں نے بھی وہاں پہ لانگ مارچ کیا تھا، لیکن اس حکومت نے کوئی، ہماری جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت، جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے کوئی قدغن اس کے اوپر نہیں لگائی تھی، انہوں نے ان کو نہیں روکا تھا۔ اور خان صاحب جب پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے کھلی دل سے کہا تھا کہ یہ ان کا لیگل رائٹ ہے، ان کو آنا چاہیے، اور وہ گئی، 4-5 لانگ مارچ ہو گئی، دھرنے ہو گئی، لیکن کسی نے بھی نہیں روکا۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف اپنے حق کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج کرتی ہے، تو آج ان کے اوپر آنسو گیس کی شل برسائی جاتی ہے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا، اور آج ہمارے اتنے لوگ گرفتار ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو پرسوں واقعہ، کل جو واقعہ ہوا ہے، اس پہ سارا ایوان غمزدہ بھی ہے، غصے میں بھی ہے، اور سارے پاکستان کے عوام غصہ میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اب سمجھتی ہے کہ اس صوبہ میں یا تو قانون کی حکمرانی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہوگی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہاں بھی حکمرانی کرنی ہے اور غیر قانونی طور پہ کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کوشش کریں گے آرٹیکل 149 کی، آرٹیکل 149 کی، کہ یہ چیف سیکرٹری کو اختیارات ڈیلیگیٹ کرے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، ہم نے کشتیاں جلائی ہے، ہم سیاست کریں گے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ اگر اس طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے اور اس صوبے کو چیف سیکرٹری کو حوالہ کیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو نہیں مانیں گے۔ جس طرح 9 مئی کی بات یا خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہم نے جدوجہد کی ہے، رول آف لا کے لیے جدوجہد کی ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، اس طرح انشاءاللہ ہماری جدوجہد اسمبلی میں بھی جاری رہے گی، اور ہماری جدوجہد وہ سڑکوں پہ بھی جاری رہے گی، اور ہماری جدوجہد انشاءاللہ اپنی قوم کو جا کے سچ سچ بتائیں گی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے 77 سال۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ یہ جتنی بھی جتن کری، یہ جتنی بھی غیر قانونی کام کری، یہ جتنی بھی غیر قانونی FIR کری، یہ جتنی بھی لوگوں کو مسنگ کری، انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، حق اور سچ کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ خان صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی لائیں گے، اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی کو لائیں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔